بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اسلامی سال یا ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر اس کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کون سے واقعات تھے، وہ کون سے معاملات تھے کہ جس کے تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے باہم مشاورت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر اس حکم کو نافذ کیا۔ تو تھوڑا سا پس منظر سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے عام الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، تو لوگ کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی تو وہ عام الفیل کے حوالے سے اس کو نقل کرتے تھے کہ عام الفیل کے 10 دن کے بعد، عام الفیل کے واقعے کے 1 مہینے کے بعد یہ بات ہوئی تھی۔ پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب اعلان نبوت ہو گیا تو اب اعلان نبوی شمار ہونے لگا کہ اعلان نبوت کے پہلے سال یہ ہوا، دوسرے سال یہ واقعہ پیش آیا، تیسرے سال یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس طرح مکی دور جو 13 سال پر مشتمل ہے اسی طرح چلتا رہا۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے آئے۔ مستقل طور پر آپ نے مکہ کو چھوڑ کر اسی کو ہی اپنا وطن بنا لیا، یہیں آپ نے بقیہ زندگی کے ایام گزارے۔ تو اب مدینہ منورہ کے اندر معاملات شروع ہو گئے اور ایک ریاست اور حکومت قائم ہو گئی اور خطوط لکھے جانے لگے اور باہر سے وفود اور سفیر آنے لگے، تو دنیا کے دوسرے مذاہب اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی۔ تو اب اس تناظر میں پھر نبی کریم علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آتی ہے، ان کی خلافت چونکہ مختصر تھی اس لیے زیادہ ان کو معاملات کو حل کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کی جو حکومت تھی 10.5 سالہ دور پر مشتمل تھی اور ایک زبردست حکومت تھی، اور آپ کی حکومت کے اندر بہت بڑے تاریخی کارنامے سر انجام دیے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اصلاحات کو نافذ کیا۔ ان میں سے ایک یہ بہت بڑا آپ کا کارنامہ ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی سرکاری لیٹر آتا تھا یا سرکاری لیٹر آپ بھیجتے تھے تو اس میں تاریخ لکھنے کا معاملہ پیش آتا تھا کہ کون سی تاریخ لکھی جائے۔ تو اب اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مشاورت ہوتی ہے، اور اس مشاورت کے اندر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے پاس ایک کیلنڈر موجود ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک علیحدہ سے کیلنڈر ہونا چاہیے۔ ہم کسی بھی غیر کے کیلنڈر کو فالو نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک علیحدہ سے کیلنڈر چاہیے جو اسلامی کیلنڈر ہو۔ حالانکہ عیسوی کیلنڈر موجود تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، جس کو آج 2023 یعنی یوں سمجھا جائے کہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2023 سال بیت چکے ہیں، 2022 سال گزر چکے ہیں اور 2023واں سال شروع ہے۔ تو اب اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کی مختلف احادیث تھیں، جس میں یہ فرمایا گیا خالف الیہود والنصارى کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی ان کی مشابہت نہ کرو۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے صحابہ کرام کی مشاورت سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ اب معاملہ یہ پیش آیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے۔ اب مختلف معاملات ہو سکتے تھے، اعلان نبوت سے اس کی یعنی اجرا کر دیا جائے، یا اس کو نبی کریم علیہ السلام کے مختلف جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے شروع کر دیا جائے، اور آپ کی پیدائش سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام جس میں پیش سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے یعنی فرنٹ کے طور پر مشاورت سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ اسلامی کیلنڈر ہجرت نبوی سے شروع کیا جائے، کیونکہ یہ ہجرت کوئی عام ہجرت نہ تھی بلکہ ایک اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ یہ دنیا کے اندر جو اسلامی حکومتیں قائم ہونی تھی، مسلمانوں کی جو ایک عالمی قوت قائم ہونی تھی، اس کے لیے یہ ایک پیش خیمہ تھا، ایک بنیاد تھی۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام نے اس کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے اور اس کو بہت بڑی ایک نعمت اور عظیم چیز سمجھتے ہوئے ہجرت نبوی سے آپ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اور پھر اس کے بعد اب مہینہ کون سا لیا جائے، کس مہینے سے شروع کیا جائے، تو اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینے کے نام ہمیں یاد نہیں ہیں، ایز اے مسلم ہمیں یہ نام یاد ہونے چاہیے۔
تو اب محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، تو یہ 12 مہینے ہیں۔ اب کسی بھی مہینے سے شروع کیا جا سکتا تھا، لیکن اب میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ربیع الاول سے شروع کرنے کی بات آئی، تو اب ربیع الاول کے سے اگر شروع کیا جائے، اس میں ان کے سامنے یہ بات آ رہی تھی کہ عیسائیوں نے بھی عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے 20ویں سال کا آغاز کیا، اور ہم مسلمان بھی حضور کی پیدائش سے اسلامی سال کا آغاز کر دیں، تو ہماری تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ کہ اس مہینے کے اندر حضور کی پیدائش بھی ہے، حضور کی وفات بھی ہے۔ تو اب یہ معاملہ تو تقریباً 17 ہجری کے اندر حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر یہ طے ہو رہا تھا، اس لیے ساری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اللہ نے ازل سے اس کی لکھ دی ہے، اور قرآن پاک کے اندر منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عظمت والے قرار دیے ہیں، جن میں ایک محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ تو یہ کافر لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا خیال کرتے ہوئے محرم کا مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر محرم کے مہینے کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ کائنات کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بڑے بڑے واقعات اس محرم کے مہینے میں پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق محرم کے مہینے میں ہوتی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ بھی اسی مہینے کے اندر ملی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی جو کشتی پار لگی وہ بھی اس محرم کے مہینے میں لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی وہ بھی محرم کے مہینے میں ملی۔ اور پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو بنی اسرائیل سمندر پار کر جاتی ہیں وہ بھی محرم کا مہینہ ہوتا ہے، اور فرعون کی قوم جو غرق ہو جاتی ہے وہ بھی محرم کا مہینہ ہے۔ اور بعض روایات سے ملتا ہے، اگرچہ یہ ضعیف روایات ہیں، کہ قیامت بھی محرم کے مہینے میں آئے گی۔ تو بہرحال ان تمام احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات صحابہ کرام نے اس بات پر متفقہ فیصلہ کیا کہ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت نبوی کے واقعے سے ہونی چاہیے اور محرم کے مہینے سے ہونی چاہیے، لہٰذا محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور کتنے نصیب کی بات ہے، کتنی عظمت کی بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو جاری کیا، تو اللہ نے یکم محرم الحرام ہی کو ان کے حصے میں شہادت کی نعمت ان کو عطا کر دی، اور یہ نعمت بھی انہی کے حصے میں آ گئی کہ یکم محرم الحرام جو نئے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور اسی دن ان کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین ان تمام شہداء اور ان تمام بزرگان دین اور اسلاف دین کا ہمیں دل و جان سے ادب و احترام نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں انہی کی شفاعت سے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔